بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ویڈیو کریں گے۔ اب حکومت نے ان کو جو نشانہ بنایا ہے وہ کہانی جو ہے وہ سیاست سے نکل کے ذاتی زندگی میں آ گئی ہے، اور کل جب کیس جو واپس ہوا تھا ان کی جو عدت پوری نہ ہونے پر نکاح کرنے کا جو الزام ہے اس کے حوالے سے کمپلینٹ جب واپس لی گئی تھی تو تب بھی کچھ لوگوں نے اپریہنشنس کا کیا تھا اظہار کہ اب شاید کچھ اور کہانی بن رہی ہے، لیکن آج تو کمال ہی ہو گیا۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے اس میں عمران خان کو اخلاقی طور پر ایک گناہگار ثابت کرنے کے لیے ایک خاور مانیکا نے، جو اب مجھے لگتا ہے کہ بے شرمی کی تمام حدود اس انٹرویو کے بعد وہ کراس کر چکے تھے، تو انہوں نے جو مجسٹریٹ ہیں قدرت اللہ صاحب، ان کی عدالت میں ایک درخواست دی ہے اور اس کے بعد 164 کے تحت بیان بھی دے دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں میں آپ کو ان الزامات کی پوری تفصیل بھی بتاتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ بیسیکلی اس سے حکومت حاصل کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ لوگ جو عمران خان کو بدنام کر رہے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا اس سارے معاملے میں کچھ سزا ہو سکتی ہے، یا یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ صرف ان کی جو شخصیت ہے اس میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے عمران کی محبت نکل جائے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، عمران کے سکینڈلز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اب تو بات سیکس سٹوریز تک آ گئی ہے، ہاجرہ تک آ گئی ہے، لیکن عمران خان کی حمایت میں، عمران خان کی جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اس میں کمی تو کیا ہونی تھی، وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب یہ عمران خان یعنی جو ایک نیشنل ہیرو تھا جس نے نہ جانے کیا کچھ کیا اس قوم کے لیے، اس کو اب جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی بڑھتی جا رہی ہے عمران خان کی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج جو 27 صفحات کا جو اپلیکیشن دی ہے انہوں نے جناب خاور مانیکا صاحب نے، اور اس میں جو انہوں نے الزام تراشی کی ہے اس میں ہر طرح کا الزام ہے عمران خان پر، ان کے دوستوں پر، محترمہ بشرا بی بی صاحبہ پر، اور ایک مطلب اس سے زیادہ کوئی گھٹیا لینگویج استعمال نہیں کر سکتا۔ خاور مانیکا صاحب کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ میری جو ملاقات تھی عمران خان کے ساتھ، جو کروائی تھی ملاقات بشرا بی بی کی، وہ ان کی جو سسٹر ان لا ہے جس کا نام انہوں نے بتایا مریم ہے، جو دبئی میں رہتی ہیں، ساتھ انہوں نے ایک اور الزام لگا دیا کہ انہیں یہ یقین ہے یا انہیں شبہ ہے کہ وہ یہودی لابی کے لیے کام کرتی ہیں۔ بشرا بی بی کی جو بہن ہے وہ یہودی لابی کے لیے کام کرتی ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی ملاقات کروائی، اور پھر اس کے بعد جو آگے جو الزام ہے، جو ان کا جو بیان ہے اس کے الزام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان میری غیر موجودگی میں وہ آتے تھے، یعنی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شادی سے پہلے عمران خان کے بشرا بی بی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور یہ سارا پیری مریدی جو تھی یہ سارا ایک چکر تھا، لیکن در حقیقت دونوں کے درمیان ایک رشتہ تھا اس طرح کا، اور عمران خان جو ہیں وہ میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں داخل ہو جاتے تھے۔ کئی دفعہ جب میں آیا ہوں تو میں موجود نہیں ہوتا تھا تو عمران خان آ جاتے تھے اور وہ میرے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے۔ پھر یہیں پر نہیں رکے وہ، یعنی الزام انہوں نے لگا دیا عمران خان پر کہ تعلقات تھے، بیڈ روم میں گھستے تھے اور سب کچھ۔ زلفی بخاری بھی آتے تھے، اور یہ بھی کہا کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں جب آیا تو زلفی بخاری بیڈ میں تھے، بیڈ روم میں تھے، یعنی زلفی بخاری پر بھی ظاہر ہے اس پر الزام اس لیے ہے کہ وہ عمران خان کے دوست تھے، ان پر دباؤ ہے وہ بھی کوئی بیان بازی کریں، تو یہ انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے بشرا بی بی کے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری کئی دفعہ اکیلا آتا تھا، میں کئی دفعہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بیڈ روم میں تھا، تو یہ اسٹیبلش کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی میرا جو بنی گالا کا گھر تھا وہ بھی استعمال ہوتا رہا، وہاں پر بشرا بی بی رہتی تھی، وہ پھر ان کا آنا جانا تھا، تو وہ جو گھر تھا اس گھر کی وجہ سے ان کا جو عمران خان سے جو ملنا جلنا ہے وہ بہت ہی آسان رہا۔
اب یہ جو الزامات ہیں اس میں انہوں نے اب اور دیکھیں پھر اس میں جلدی کتنی ہے. یہ نہ صرف کل یہ درخواست دی گئی بلکہ آج جو جج صاحب ہیں وہ جو میجسٹریٹ ہیں جوڈیشل قدرت اللہ صاحب وہاں پر بیان بھی ہو گیا 164 کے تحت جناب خاور مانیکا کا. اور اس میں اس درخواست میں پرے یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کیا کارروائی کی جائے کہ آپ نکاح جو ہے قانونی طور پر، یہ میں آپ کو بتا دوں میری وکلاء سے بات ہوئی ہے، مذہبی علماء سے بات ہوئی ہے، نکاح کو آپ اس طرح فاسق فاجر نہیں قرار دے سکتے. اور اس کو یہ ارریگولر نکاح ہو سکتا ہے، اس کو آپ یہ قرار دے سکتے ہیں عدالتی فیصلے میں. تو پھر یہ ہوگا کہ اس کو ریگولر کریں. تو کیا مقصد کیا؟ تاکہ ایک میڈیا میں یہ خبر آ سکے کہ عمران خان دیکھیں ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، وہ تو اللہ کی بات کرتے تھے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ان کا نکاح بھی ریگولر نہیں تھا. جھوٹا، سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ سب کہانی جو بنائی گئی ہے یہ جھوٹی بنائی گئی ہے. پھر اس کے بعد اس میں یہ پرے کی گئی ہے کہ قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے. اب جو ہیں زلفی بخاری ان پر بھی یہ الزام آ گیا کہ وہ یعنی حد ان پر بھی لگانے کی تیاریاں، اور عمران خان صاحب پر بھی یہ آ گیا کہ شادی سے پہلے وہ آتے تھے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے، پیری مریدی ویسی بات تھی. تو تاکہ اور یہ اب کہ ان کو سزا دی جائے. اور اس میں ساتھ گواہ کون ہے؟ 3 گواہ. ایک تو جناب وہ مفتی سعید صاحب ہیں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ عدت کے حوالے سے عورت کا جو بیان ہے وہ فائنل ہوتا ہے. اور بیسیکلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عدت اس لیے رکھی گئی کہ اگر شادی کے بیچ میں اگر کوئی عورت اس نے کوئی کنسیو کر لیا ہے، پریگننسی ہے، تو 3-4 مہینے کا ٹائم جو ہے عدت کا وہ گزار لے تاکہ اس کو یقین ہو کہ اس کا بچہ نہیں ہے. لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جس وقت وہ شادی کرتی ہیں، اگر وہ اپنی لیٹ عمر میں شادی کرتے ہیں تو وہ جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی. اب اگر وہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر تو ریشنلی لاجیکلی تو یہ ہے کہ عدت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ ایک حکم ہے اور اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اچھا، اب پھر نکاح جو ہے جس دن آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، بھلے آپ اس کو رجسٹر 2, 4, 5, 10 دن کے بعد کرائیں، لیکن نکاح تو اسی دن سے ہو جاتا ہے جس دن آپ کا نکاح ہو. اور ایوب خان کے زمانے سے پہلے تو یہاں پر کوئی نکاح رجسٹر ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تعزیری قوانین تو تب بنے تھے. تو اس لیے اس میں بہت بڑا ابہام ہے. یہ نکاح فاسق و فاجر قرار نہیں دیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ عدالت جو کہہ سکتی ہے سزا سنانے کے لیے کہ یہ ارریگولر نکاح ہے، جو بھی واقعاتی طور پر یہ غلط ہے. یہ کوئی ارریگولر نکاح نہیں ہے، مکمل طور پہ تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ نکاح کیا گیا. لیکن کیونکہ عمران خان کی شخصیت کو برا بنا کے پیش کرنا ہے، پورے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ کہانیاں ساری چلانی ہے. ایک طرف یہ چلا دیا، دوسری طرف پھر وہ ہاجرہ کی پریس کانفرنس، اور پھر پرانے پتہ نہیں کس کے جو ٹویٹ ہیں کس حوالے سے کیسے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہیں ان کی محبت، کیونکہ جو الیکشن کے دن نزدیک آ رہے ہیں. ویسے الیکشن یہ کروائیں گے نہیں قاضی فائز صاحب، میں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے، میں جو ان کی حرکات ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور بالکل میں بطور صحافی یہ سوال کرنے کا اہل ہوں. کوئی عدالت مجھ پر پابندی اس کی نہیں لگا سکتی. اور اس لیے اب یہ کیونکہ عمران کو سسٹم سے باہر رکھنا ہے تو اس لیے یہ ساری کہانی جو ہے یہ زور و شور پکڑ رہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں نکاح نامے کی جو تاریخ ہے وہ اس کے اوپر بھی کٹنگ ہے، تبدیل کی گئی ہے، کٹنگ ہے اس کے اوپر بھی ساری. ڈیورس اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے ایک کاغذ، وہ بھی سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ صرف عمران کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ ہو کر. لیکن آپ یقین کریں، میں ابھی بہت سارے علماء سے بات کر رہا تھا، عام لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے. جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے نیگیٹو، اس کا عمران خان کی جو مظلومیت ہے اور جس طرح وہ کھڑا ہے اپنی راہ پر استقامت سے، جو اس نے کہا تھا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت میں اور اضافہ ہو. اور ایک چیز ایڈ اس میں کر دوں کہ اب اس میں 3 گواہان ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، اون چودھری صاحب ہیں جو ان کے سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے. ایک لطیف چودھری صاحب ہیں، وہ ملازم جن کے وہ نکالنے کا، باہر نکالنے کا جو ایشو تھا. اور مفتی سعید ویسے کہہ چکے ہیں کہ کہ عدت جو ہے اس کا تعین عورت ہی کرتی ہے. اور اون چودھری صاحب
تحریک استحکام پاکستان میں ان کی جو دشمنی ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ لطیف صاحب کو نیا، اور آپ دیکھیں کہ 164 کے آج مانیکا صاحب نے اب وہ ووٹ کرا دیا، اب 28 اس کی تاریخ ڈالی گئی ہے، اور اس میں بھی گواہان جو ہیں وہ فٹافٹ، تو ایک بالکل ٹاپ گیئر لگا دیا گیا کہ کوئی جلدی فیصلہ آئے اور عمران کی جو عزت ہے اس پر کچھ اگر فرق کوئی ڈل سکتا ہے تو وہ ڈل جائے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے